بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ ولکم عذاب عظیم۔ اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد اور دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عہد اور قسمیں توڑنے سے منع فرمایا تھا۔ اب یہاں دوبارہ اس کام سے تاکیداً منع فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاہدہ اور قسمیں پورا کرنے کا معاملہ یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ عہد کی خلاف ورزی میں دین و دنیا کا نقصان ہے، اور عہد پورا کرنے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ تمہارے قدم اسلام کے صحیح راستے پر ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم خود عہد کی خلاف ورزی کرنے یا دوسروں کو عہد پورا کرنے سے روکنے کی وجہ سے دنیا میں عذاب کا مزہ چکھو گے، کیونکہ تم عہد توڑ کر گناہ کا ایک طریقہ رائج کرنے کا ذریعہ بنو گے، اور تمہارے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں بیت اسلام کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ثابت قدمی کے بعد قدموں کے پھسل جانے کی وعید اسی کے مناسب ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عہد کی پاسداری کی بہت اہمیت ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں عہد کی پاسداری سے متعلق 3 واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے کسی بھی طرح حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے، تو ان کے باپ سہیل بن عمر نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور اس کے بغیر معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اب وہ کفار کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں گے، تو گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کرنے لگے۔ چونکہ کفار سے معاہدہ ہو چکا تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے ہیں، اب ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ غرض حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح پھر مکہ واپس جانا پڑا۔ ایک اور واقعہ مسلم شریف کی صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے آ رہے تھے کہ راستے میں کفار نے ہم دونوں کو روک کر کہا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا، ہمارا بدر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم تو مدینے جا رہے ہیں۔ کفار نے ہم سے عہد لیا کہ ہم صرف مدینے جائیں گے اور جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جب ہم دونوں بدر کے میدان میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں کفار سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کریں گے، اور ہمیں کفار کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو ان پر حملہ کر دیں، لیکن اچانک ایک آدمی کو گھوڑے پر دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، عہد پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو
تو وہ اس معاہدے کو نہ توڑے اور نہ باندھے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے یا وہ برابری کی بنیاد پر اس کی طرف پھینک نہ دے۔ تو راوی فرماتے ہیں یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو لے کر واپس تشریف لے گئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔